اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج ومن هنا قد انقدح انه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع عن اجراء الاصول الحکمیۃ او الموضوعیہ فی اطراف العلم لو كانت جاریۃ مع قطع النظر عنہ۔ آج ہمیں یہ بحث کرنی ہے، اور ربط کے لیے اس سے پہلے میں آپ کو خدمت کروں کہ ہماری بحث جو امر خامس میں چل رہی تھی موافقہ التزامیہ کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ موافقہ التزامیہ میں اولاً تو جو مصنف نے اختیار کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ موافقہ التزامیہ، ٹھیک ہے، مثل موافقہ عملیہ کے واجب نہیں ہے۔ نہیں کیا مطلب، یعنی عکس سے گویا کہ موافقہ عملیہ واجب ہے اگر کسی تکلیف کا آپ کو علم ہو جا رہا ہے، لیکن موافقہ التزامیہ یہ جو کیا واجب نہیں ہے۔ بات واضح ہے۔ اس کے بعد ایک فرضی بحث شروع کی تھی، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ چلیے اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اگر موافقہ التزامیہ ممکن ہے، تو ایک سوال انہوں نے پیش کیا تھا کہ اگر فرض کر لیں کہ موافقہ التزامیہ ممکن ہے تو کیا موافقہ التزامیہ مطلقاً حجت ہے، یعنی مطلقاً لازم ہے، مطلقاً واجب ہے، حتیٰ کہ ان موارد میں بھی کہ جہاں پر موافقہ عملیہ نہ ہو، وہاں پر بھی اب کیا کہا تھا، ہم دیکھیے موافقہ عملی، ایک عبارت گزری تھی، موافقہ عملیہ قطعیہ دوران بین المحظورین میں کیا ہے، یہ واجب نہیں ہے، کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان جو کیا ہے واجب اور حرام نماز جو ہے جمع کر سکے، تین محظورین ہیں، تو محظورین میں موافقہ عملیہ واجب نہیں ہے، یہ سب قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پوری بحث کو دہرا رہا ہوں۔ تو کیا ایسے مقام پہ بھی موافقہ التزامیہ کو فرض کیا جا سکتا، نہیں کیا جا سکتا؟ مصنف کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ موافقہ التزامیہ کو علی نحو الاجمال تصور کرتے ہیں، علی نحو الاجمال مانتے ہیں، تو پھر جو ہم یہ کیا کریں گے، ممکن ہے تصور کرنا، ممکن ہے وہاں پہ ہو۔ کیسے؟ اس طریقے سے کہ آپ کو جس دلیل کا علم ہو رہا ہے آپ اس کو عمل کر لیجئے، اور دل میں یہ بھی عقیدہ رکھیے کہ میں اس پر بھی عقیدہ رکھتا ہوں دل سے کہ جو حکم خدا واقعا ہے، سمجھ رہے ہیں، علی نحو الاجمال، واضح انشاءاللہ۔ اب آئیے آج کی بحث میں، اچھا، اور جہاں تک موافقہ تفصیلیہ کی بات، یہ بھی ایک بات گزری تھی، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ موافقہ یہ اجمالی موافقہ التزامیہ علی نحو تفصیل کہہ رہے ہیں یہ لازم نہیں ہے، بلکہ کہہ رہے کہ یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے کیا ہے، اشکال لازم آ رہا تھا، دو اشکال بتایا تھا، ہے نا۔ ہاں، تو اب آئیے آج کی بحث میں کیا ذکر کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں کہ ایک بحث چھڑی تھی کہ کیا علم اجمالی میں، ہے نا، اصول عملیہ جاری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اصول عملیہ کو جاری کریں گے علم اجمالی میں یا دوران بین المحظورین میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بحث ہے آج کی ہماری۔ اس میں اچھا یہ بحث آئی کہاں سے ابھی بتا دیں گے، کیوں، اس لیے تو اچھا سنیے بحث کیا ہے کہ آیا علم اجمالی میں اصول عملیہ جاری ہو گیا نہیں۔ مشہور کا نظریہ کیا ہے، یہ جو روح سے نقاط ہیں یہ اپنے ذہن میں رکھیے۔ مشہور کا نظریہ یہ ہے کہ علم اجمالی میں اصول عملیہ جاری نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ مشہور نے جو یہ اختیار کیا ہے کہ اصول عملیہ علم اجمالی میں جاری نہیں ہوتے، اس کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بہت سے موانع ہیں، جو مشہور 3 موانع ہیں، ان 3 موانع میں سے ایک جو معنی ہے وہ ریلیٹڈ ہے کس سے؟ آج کی بحث سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے مشہور کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اگر آپ علم اجمالی میں کیا کریں گے، اصول عملیہ کو جاری کریں گے، تو اس سے موافقہ التزامیہ کی کیا ہے، مخالفت لازم آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے بات آ گئی موافقہ، ہمارا امر خامس موافقہ التزامیہ، انہوں نے کیا کہا، موافقہ التزامیہ کی مخالفت لازم آ رہی ہے، اس وجہ سے ہم کیا کریں گے، علم اجمالی میں اس کو اصول عملیہ کو جاری نہیں کریں گے۔ بات واضح انشاءاللہ۔ مصنف نے جواب دیا، مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر علم اجمالی میں اصول عملیہ جاری کرنے سے ہو سکتا ہے اور کوئی شے مانے ہو، لیکن آپ کا یہ کہنا کہ موافقہ التزامیہ کی مخالفت لازم آ رہی ہے، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم موافقہ التزامیہ کے وجوب کے اصلاً قائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ اگر فرض کر بھی لیں، دیکھیے گا اسی بات کو کیسے عرض کر رہے ہیں کہ اصول عملیہ سے کیا ثابت ہوتا ہے، اصول عملیہ سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ حکم ظاہری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور موافقہ التزامیہ میں آپ کو کس حکم کی موافقت کرنی ہوتی ہے، حکم واقعی، ہے نا۔ تو اس میں دونوں میں کوئی جو کیا ہے وہ نہیں، منافات نہیں پایا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اس وجہ سے مصنف کہہ رہے ہیں کہ
آپ کے یہ دلیل کے جو کیا چونکہ یہ موافق التزام مخالفت لازم آ رہی ہے، ہم اس وجہ سے کیا کہہ رہے ہیں علم اصول علم اجمالی میں کیا کہتے ہیں علم اجمالی میں اصول عملیہ جاری نہیں ہوں گے، کہہ رہے ہیں اس کو قبول نہیں کریں گے. بات واضح ہے سر. پھر اس کے بعد کہا کہ اب یہ چاہے اس کا تصور آپ علی نحو شبہ حکمیہ کر لیجیے، شبہ موضوعیہ. اچھا دیکھیے شبہ کی بات آئی، ایک اور بات بتائیں، یہ بھی دیکھیے روح سے نقات میں سے جس کو اپنے ذہن میں آپ رکھنا ہے. وہ کیا؟ دیکھیے کہ جب ہم یہ بحث کریں گے نا کہ علم اجمالی میں اصول عملیہ جاری ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ یہ تین باتیں ہیں، دیکھیے گا 3 باتیں ہیں، 2 متفق علیہ ہے اور 1 محل خلاف ہے. متفق علیہ کیا ہے؟ متفق علیہ یہ ہے کہ علم کہ یہ جو عفواً بار بار بھول رہا ہوں، یہ جو علم اجمالی میں اصول عملیہ جو جاری ہوتے ہیں کہ اصول عملیہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اصول عملیہ علم تفصیلی میں جاری نہیں ہوتے. یہ متفق علیہ ہے، سب اس کو قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے جہاں آپ کو تفصیلاً حکم ہے تو وہاں پر آپ اصول عملیہ کیا ہوتا ہے، جب آپ واقع سے جاہل ہوتے ہیں تب آپ اپنے موقف کو معین کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، اصول عملیہ جاری کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک چیز کیا ہے محل اتفاق، ہم نے کہا 3 چیزیں ہیں، 3 باتیں ہیں، ان میں سے 2 محل اتفاق ہے، 1 محل خلاف ہے. محل اتفاق ہے کیا ہے کہ اصول عملیہ علم تفصیلی میں جاری نہیں ہوتے. وجہ کیا ہے بتا دی. ٹھیک ہے، دوسرا اتفاق اور سن لیجئے کہ یہ بھی متفق علیہ ہے، سب مانتے ہیں اس بات کو کہ اصول عملیہ شبہ بدویہ میں جاری ہوتے ہیں. یہ بھی متفق علیہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہاں پر علم نہیں ہوتا، آپ اس شبہ کو دور کرتے ہیں وہ اصل جاری کر کے، سب اس کو قبول کرتے ہیں. جو محل خلاف ہے وہ کیا ہے کہ آیا اصول عملیہ علم اجمالی میں جاری ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. یہاں سے یہ بحث آئی. ٹھیک ہے، اس کا بیک اپ آپ اس طریقے سے لیجیے گا. اب آئیے سوال کا جواب. مصنف نے کیا کہا؟ مصنف نے کہا کہ ہمارے نظر اگر آپ اور کوئی معنی ہیں اس کو ہم قبول کرنا نہ کرنا الگ سی بات ہے، لیکن یہ آپ کا کہنا کہ موافق التزام مخالفت لازم آ رہی ہے کہ ہم اصل موافق التزامیہ قائل ہی نہیں ہے. یہ اوپر جو عبارت ہے وہ من ہنا قد انقضا سے مؤخذ نظر عنہ تک یہ بات تھی. واضح انشاءاللہ. شبہ موضوعیہ شبہ حکمیہ کی مثال آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. شبہ حکمیہ کی مثال وہی جو ہم نے نماز جمعہ کی دی، وہ علی نحو الوجوب ہے علی نحو الحرمہ. ٹھیک ہے، اور موضوعیہ کی مثال کہ آپ نے نظر کی تھی، اب نظر جو کسی مائع کے پینے کی یا ترک کرنے کی یہ آپ کو نہیں پتا ہے. بہت واضح انشاءاللہ. اب آئیے کما لا یدفع بہا، یہاں سے شیخ اعظم انصاری سنیے گا آج کی بات. اب اس سے پہلے جو بھی باتیں کی ہیں وہ سمجھ لیجیے، اس کو آپ وہ کر دیجیے، ڈیلیٹ کر دیجیے، ختم کر دیجیے اپنے ذہن میں. شیخ اعظم انصاری کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے آپ یہاں پہ یہ سمجھیے کہ شیخ اعظم انصاری کے نظریے میں موافق التزامیہ کے حوالے سے اور مصنف کے نظریے میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو دھیان رکھیے گا. مصنف موافق التزامیہ قائل ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. اب آئیے دوسرا سوال، شیخ انصاری موافق التزامیہ قائل ہے کہ نہیں ہے؟ قائل ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ موافق التزامیہ کے وجود کے قائل ہے. اب سنیے شیخ اعظم انصاری کیا کہتے ہیں. شیخ اعظم انصاری یہ کہتے ہیں کہ ہم موافق التزامیہ کے گرچہ وجود کے قائل ہیں، ٹھیک ہے سنیے گا، لیکن پھر بھی ہم کیا کریں گے، ہم اصول عملیہ کو کیا کریں گے، جاری کریں گے علم اجمالی میں. کہا کیسے؟ اگر آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس سے پھر موافقت وہ آئے گی، کیا کہتے ہیں مخالفت لازم آئے گی موافقت التزامیہ کی. سنیے گا شیخ اعظم انصاری کیا جواب دے رہے ہیں. شیخ اعظم انصاری جواب یہ دے رہے ہیں کہ بھائی جب آپ اصول عملیہ جاری کیجیے گا نا، جب آپ اصول عملیہ جاری کیجیے گا تو اصلاً سالبہ بے انتفاع موضوع کے طور پر کیا موافقہ التزامیہ کا کوئی موضوع ہی باقی نہیں رہے گا. جب آپ اصول عملیہ کہیں پہ جاری کیجیے گا تو کیا ہوگا، اصلاً یہ موضوع ہی باقی نہیں رہے گا. آپ سنیے کیسے. اب ہم ان کی مثال کی تطبیق کرتے ہیں. ہم نے مثال کیا دی تھی، مثلا طور پر فرق کیجیے اب آپ کہ جمعے کے دن نماز ظہر واجب ہے یا نماز جمعہ واجب ہے، یا جمعے کی نماز کا کہ ایک دلیل ہے جو جمعے کی نماز کے وجوب پہ دلالت کی، ایک دلیل جو کیا ہے حرمت پہ دلالت کر رہی ہے. آپ نے کیا کیا، دونوں کی مثال فرض کیجیے آج. ہاں آپ نے کیا کیا، برات کو جاری کیا. ٹھیک ہے کہ آپ کو اصل تکلیف میں شک ہے، آپ نے برات جاری کر دیا وجوب سے، نماز جمعہ واجب نہیں ہے. حرمت کے حوالے سے وہاں بھی آپ نے اچھا جب برات جاری کیا تو کیا ایک موضوع سمجھ میں آیا آپ کے،
اباحہ. ٹھیک ہے, اس طریقے سے یہی مثال اصول عملیہ استصحاب بھی جاری کر سکتے ہیں آپ. کیسے؟ یعنی یہ کہ نماز جمعہ آپ کو جو کیا ہے ایک میں عدم کو وہ کریں کہ نماز جمعہ اس سے پہلے کیا ہے واجب نہیں ہے, وجوب اس کا ثابت نہیں تھا. ٹھیک ہے, اس طریقے سے حرمت کے حوالے سے بھی, یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے استصحاب ہو یا کیا ہو برات, جب آپ جاری کریں گے تو اس سے کیا ہوگا, اس سے ایک نیا حکم جو کیا ثابت ہوگا, اور وہ کیا ہے اباحہ کا مثلا. ٹھیک ہے, وجوب اور وہ ختم ہو جائے گا. اور آپ کو دلیل کیا تھی کہ یا تو واجب ہے یا حرام ہے نا. تو جب آپ اباحہ کے ذریعے سے ایک نیا عبوہ آئے گا, نیا حکم اباحہ آ رہا ہے, تو اس سے کیا ہوگا, یعنی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ موافقہ التزامیہ میں کیا ہوتا ہے, موافقہ التزامیہ میں آپ کو یہ عقیدہ رکھنا ہوتا ہے کہ یا تو واجب ہے یا حرام ہے, یعنی دلیل کے حساب سے. سمجھے, دلیل کے مطابق آپ کو یا تو اس کے وجوب کا عقیدہ رکھنا تھا یا حرمت کا. لیکن جب آپ نے اصل جاری کر دیا تو اصلاً یہ موافقت والی بات ہی ختم ہو گئی. سمجھ رہے ہیں, جب آپ نے دلیل وہ جاری کر دیا تو اصلاً اب اتنا بھی خاموش نہ رہیں. ہیلو, اب اتنا بھی خاموش نہ رہیں کہ تم نیچے بات سمجھ آ رہی نہیں. دیکھیے, جب آپ اصل جاری کر رہے ہیں, چاہے وہ برات جاری کیا ہے استصحاب جاری کیا, تو اس آپ کی اس اصل جاری کرنے سے کیا ہوا, وہ جو وجوب اور حرمت میں آپ کو ہم کیا تھا موافقہ التزامیہ میں یا تو آپ کو وجوب کا عقیدہ رکھنا تھا یا التزام یا حرمت کا. تو شیخ انصاری کیا کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اصول عملیہ آپ نے جاری کر دیا تو اصلا ان دونوں کا موضوع ہی ختم ہو گیا. جب موضوع ہی ختم ہو گیا تو اب آپ کس کے قائل ہو جائیں گے, اصول عملیہ قائل ہو جائیں گے, اور اس کا وسن وہ رہے گا ہی. بات واضح انشاءاللہ کہ واضح ہے. ٹھیک ہے, مصنف نے کہا کہ اگر آپ اس دلیل کے قائل ہو رہے ہیں, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کیا کہ اصول عملیہ کے جاری کرنے سے برات کا اصلاً اس کا موضوع ہی موافق التزامیہ ختم ہو جا رہا ہے, جبکہ وہ موافق التزامیہ قائل ہیں, لیکن کہہ رہے ہم موافقت کریں کس کی, نہ واجب باقی رہا نہ حرمت باقی رہا. اور ہم کو موافق التزامیہ یہ کہہ رہی تھی یا تو واجب قائل ہو یا حرمت کے قائل ہو, اور اصل عملی جاری کرنے سے کیا ہوا, نہ واجب باقی رہا نہ حرمت, ہم کس کی موافقت کریں. شیخ اعظم یہ کہہ رہے ہیں. مصنف نے کہا کہ اگر آپ یہ دلیل دے رہے ہیں تو یہ آپ کی دلیل صحیح نہیں ہوگی الا علی وجہ دائر, مگر یہ کہ دور لازم آئے گا. کہا کیسے, کہا دور اس طریقے سے لازم آئے گا کہ دیکھیے آپ نے موافقت التزامیہ, سنیے گا اب دور کی وضاحت کیسے, دور کیسے کہ دور اس طریقے سے لازم آ رہا ہے کہ شیخ اعظم آپ کی دلیل کو اگر ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اصول عملیہ جاری کرنے سے موافقت التزامیہ ختم ہو جا رہا ہے موضوع, تو اس سے کیا ہوگا, اس سے دور لازم اس طریقے سے آ رہا ہے کہ گویا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ موافقت التزامیہ وہیں پہ ہوتا ہے کہ جہاں پر کیا ہے اصل عملی نہ ہو. بات سمجھیے گا. اچھا یہ سوچو ایک بار بڑی اصطلاح استعمال کر رہے ہیں کس کی, سالبہ بانتفاع الموضوع. اس کو کیا کہتے ہیں, دیکھیے آپ نے نظر کیا کہ اگر ان رزقت ولدن فاختنہ, علم اصول ہم یہ بحث پڑھ چکے ہیں, اگر اللہ نے بیٹا دیا تو اس کا ختنہ کریں گے. اگر فرض کر لیں اگر اللہ نے آپ کو بیٹا ہی نہیں دیا تو پھر یہ کہ ختنہ کرنا یا نہیں کرنا کرے, یہ سالبہ بانتفاع الموضوع, چونکہ موضوع ہی نہیں ہے کہ اس پر آپ حکم لگائیں گے. سمجھ رہے ہیں, تو یہ اسی باب سے ہے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ شیخ اعظم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ موافقہ التزامیہ وہاں پہ ہوتا ہے کہ جہاں پر اصل عملی جاری نہ ہو. تو شیخ اعظم مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کہنے کے مطابق یہ ہو رہا ہے کہ دور لازم آ رہا ہے, گویا کہ موافقت التزامیہ کے جاری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اصل عملی نہ آئے, اور اصل عملی وہاں پہ آتی ہے کہ جہاں پر کیا ہو, موافقت عملیہ نہ ہو. سمجھ رہے ہیں, تو اس طریقے سے کیا ہے, گویا کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر کیا ہے, موقوف ہو رہے ہیں. کیا کہ موافقہ التزامیہ وہاں پہ ہو کہ جہاں پر اصل عملی نہ ہو, اصول عملیہ نہ ہو. ٹھیک ہے, اور اصول عملیہ وہاں پہ جاری ہوتے ہیں کہ جہاں پر موافقہ التزامیہ کا موضوع نہ ہو. بتائیں کہا اس سے دور لازم آ رہا ہے. اب آئیے اس دور کو مصنف نے رفع کیا. رفع کیسے کیا, اللہم الا یقال کہہ کے. مصنف کہہ رہے کہ ہاں ایک صورت ہے کہ آپ کی بات جو ہے شیخ اعظم ہم قبول بھی کر لیں گے اور دور بھی لازم نہیں آئے گا. سمجھ رہے ہیں, آپ کی بات ہم قبول بھی کر لیں اور دور بھی لازم نہیں آئے گا.
کہا کیسے؟ کہا اس طریقے سے کہ ہم یہاں پر یہ مانیں، یہ تسلیم کریں کہ شارع نے ہمیں کیا ہے رخصت دے رکھی ہے کہ گرچہ موافقت التزامیہ لازم آ رہا ہو تو آیا کرے، آپ کو اجازت ہے آپ اصل عملی جاری کر دیجئے. سمجھ رہے ہیں؟ موافقت التزامیہ کے لزوم آ رہا ہے تو ٹھیک ہے آنے دیجئے. آپ کیا ہے ترخیص شارع ہے خاص طور سے کہ آپ اصل عمل جاری کر دیجئے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی گویا کہ اس طریقے سے، یعنی جملہ انہوں جو عبارت میں استعمال کریں گے یہ کہیں گے کہ موافقت التزامیہ تعلیقی ہے، سنیے گا، اور اصول عملیہ تنجیزی ہے. اور جو حکم کس کا آتا ہے؟ جو منجز ہوتا ہے اس کا. تو اصول عملیہ تنجیزی کیسے ہو گیا؟ کہا اصول عملیت میں تنجیز آ گیا رخصت شارع سے. اور موافقت التزامیہ میں تعلیق کیسے؟ وہ تعلیق تھا کس کے اوپر؟ معلق تھا اذن شارع کے اوپر. شارع نے موافقت التزامیہ کو اجازت نہیں دی جاری ہونے کی، اور اس کو جو کیا ہے اصول عملیہ کو اجازت دے دی. چنانچہ اصول عملیہ آپ کے حق میں منجز ہو گیا اور وہ جو کیا معلق رہ گیا. تو آپ کیا کریں گے؟ اصول عملیہ جاری کر دیں، موافقت التزامیہ لازم آ رہی تو آیا کرے. بات ہے انشاءاللہ یہ ایک صورت ہے. بات واضح انشاءاللہ. یہاں تک کہ بات ختم ہو گئی. اور ہم نے کہا تھا کہ یہاں پر ہم 3 معنی ذکر کریں گے کہ 3 معنی اگر اصول عملیہ جاری ہو رہے ہیں علم اجمالی میں تو ایک معنی اور اس کے جو مناقشات تھے انشاءاللہ کہ حل ہو گئے. دیکھیے واضح انشاءاللہ. تھوڑا بہت بولے نا بھائی، کیا بات ہے؟ صحیح ہے. ہاں نہیں اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بات ہے تو مسئلہ نہیں. پوری رات پورا دن ہی جگ گیا، یعنی صرف 2 گھنٹے سو تو اچھا تو ہاں چلیے ٹھیک ہے کوئی بات. اہم چیز کیا ہے؟ اہم چیز یہ ہے کہ عبارت واضح ہونی چاہیے اور جو ہے وہ جو مطلب ہے وہ انشاءاللہ واضح ہونا چاہیے. ٹھیک ہے یہ بات ختم ہو گئی. ہم نے کہا تھا کہ 3 معنی آ رہے ہیں تو ان میں سے ایک معنی ہے. دوسرا جو معنی ہے وہ یہ کہ اگر اصول عملیہ کو آپ جاری کریں گے اس میں علم اجمالی میں، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا لازم آ رہا ہے؟ کہہ رہے کہ اس کا کوئی ثمرہ عملیہ، البتہ اس کو قبول نہیں کیا اس سے پہلے والے کو چونکہ اس میں اشکالات تھے، وہ کہہ رہے کہ ہم موافقت التزامیہ قائل ہی نہیں ہے. ہاں اس معنی کو وہ قبول کر لیں گے. کہا کہ اس کا کوئی ثمرہ عملی جو ہے وہ کیا ہے وہ نہیں ظاہر ہو رہا ہے، جبکہ اصول عملیہ کیا ہیں؟ اصول عملیہ آپ نام سے ہی واضح ہے. اصول عملیہ اس کا یعنی وہ اصول ہیں کہ جن کا جو عمل کو ہی معین کرتے ہیں، مشخص کرتے ہیں. اگر کوئی اس کا ثمرہ عملیہ نہیں ہوگا تو پھر فائدہ کیا ہے؟ کیسے؟ سنیے اس طریقے سے ثمرہ عملیہ ظاہر نہیں ہوگا کہ مثلاً اس نے شبہ موضوعیہ کی مثال، اس نے وہ جو ہے وہ نظر کی تھی، یا تو اس مائع کے پینے کی نظر کی ہے، نظر متعلق ہے تو اس کے پینے سے یا اس کے ترک کرنے سے. اگر پینے سے ہے تو وجوب، ترک کرنے سے ہے تو اس کا پینا حرام. ٹھیک ہے. عملیہ کے کوئی کہہ رہے ثمرہ عملیہ اس پہ ظاہر نہیں ہوگا، آپ چاہے بحث کریں نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں اگر حقیقت میں دیکھا جائے، ٹھیک ہے، تو مکلف 2 حال سے خالی نہیں ہے، یا تو اس کو پی لے گا یا اس کو نہیں پیے گا، کیونکہ وہ ہے تناقض میں سے ہے نا، نقیضان لا یجتمعان ولا یرتفعان، دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے اور مرتفع بھی نہیں ہو سکتے. تو ہم یا تو اس کو پئیں گے یا نہیں پئیں گے. تو آپ اس پہ بحث کریں یا نہ کریں، ٹھیک ہے، ایک حکم تو اس پہ لگنا ہی ہے، نہ پینے والا مثلا. چلیے وہ نہیں پیتا لیکن نہ پینے والا حکم تو لگے گا ہی. تو کہہ رہے کہ اس سے کوئی جو ثمرہ عملیہ ہوتا ہے وہ اس سے کوئی مترتب اس پر نہیں ہو رہا ہے، جبکہ اصول عملیہ مثل احکام الفرعیہ کے ہیں کہ جن کا کوئی نہ کوئی ثمرہ عملیہ ہونا ضروری ہوتا ہے. ہاں ثمرہ علمی ہو یہ الگ سی بات ہے، لیکن ثمرہ عملیہ اس کا کوئی ظاہر نہیں ہو رہا ہے. موافقت عملیہ میں موافقت التزامیہ میں یہ تھا کہ دونوں حکموں میں سے ایک حکم واجب، چاہے وہ وجوب کا چاہے حرمت کا. جی. لیکن جب ہم احتیاط جاری کر دیں گے تو یہاں پر چاہے آپ انجام دیں چاہے انجام نہ دیں برابر ہے دونوں. یعنی اب آپ کو انجام نہ دیں گے تبھی عقاب نہیں ملے گا. احتیاط میں جب یہ کہ احتیاط ہے یعنی دونوں طرف برابر ہے، چاہے آپ انجام دیں چاہے انجام نہ دیں. تو یہ کہنے کی جو موافقت التزامیہ جو تھا وہاں پہ تو ہم جب یہ انجام دے رہے تھے تو ایک حکم تھا ان کے اوپر، یعنی واجب تھا، چھوڑیں گے تو عذاب ہے اگر واجب کی بنا پر ہے، اور حرمت والا ہے کریں گے انجام دیں گے تو عذاب ملے گا، چھوڑیں گے تو اگر انجام دیں گے تو ثواب ملے گا وجوب کے اعتبار سے. تو یہاں پہ یہ مل رہا ہے. لیکن جب اصول جاری کر دی احتیاط پہ آ گیا تو احتیاط کو دونوں برابر ہے، یعنی عقاب وقاب کوئی بات ہی نہیں ہے، چاہے آپ انجام دیں چاہے انجام نہ دیں. تو یہ اس کا ثمر آنا چاہیے آیا نہیں سمجھ. احسن. تو یہ 2 بات. تیسری بات مضافاً الی عدم شمول ادلتها لاطرافه. ہاں تیسرے جو ہے وہ معنی یہ ہے کہ جو اطراف علم اجمالی ہیں ان کی جو دلیلیں ہیں وہ اس کو شامل نہیں کرتی ہیں اصول عملیہ کو. کیا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے علم اجمالی
ہے نا. مثلا مثال کے طور پر جو اصول عملیہ ہیں, ہے نا, کہہ رہے کہ اگر آپ اس کو جاری کریں گے, دیکھیے یہ کہنا چاہ رہے ہیں, اگر اصول عملیہ کو علم اجمالی میں داخل کریں گے تو اس سے تناقض لازم آئے گا. کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ دیکھیے مثال فرض کر رہے ہیں, کل شیء لک حلال حتی تعلم انہ حرام بعینہ, یہ حدیث ہے. اس حدیث کا کہ صدر اور ذیل میں, یہ البتہ یہ بھی جو ہے شیخ اعظم انصاری کا کہنا ہے, کہہ رہے کہ اس حدیث کے صدر اور ذیل میں جو کیا ہے وہ تناقض ہے اگر آپ اس کو جاری کریں اصول عملیہ میں. کیسے؟ کہا اس لیے اس صدر کیا کہہ رہی ہے, کل شیء لک حلال, آپ کے لیے ہر شے کیا ہے حلال ہے. مثلا اب حلال ہے تو مطلب کیا, یہ جو مائع جس کے بارے میں ہم کو نہیں پتہ تھا حلال ہے یا حرام ہے, تو اس اگر حدیث کے صدر کو دیکھا جائے تو کیا کہہ رہی ہے, کل شیء لک حلال. ٹھیک ہے. اچھا, حتی تعلم انہ حرام, اب یہاں پر جو یہ کہہ رہے کہ یہاں تک کہ تم کیا ہو جاؤ, تمہیں علم ہو جائے کہ وہ شے کیا ہے حرام ہے. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں علم سے مراد یہاں پر کیا ہے, علم کہہ رہے ہیں عام ہے, یا تو علم سے مراد علم تفصیلی بھی ہے اور علم اجمالی بھی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک طرف کہا جا رہا ہے کیا کہ اگر ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے ہر یہ چیز کیا ہے حلال ہے, دوسری طرف کیا ہے اگر علم اجمالی بھی ہے اس کا تو کیا ہے حرام ہے. تو یعنی حلال اور حرام جو کیا ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. بات واضح. دوسری مثال استصحاب کی, لا تنخذ الیقین بالشک بل انخذہ بیقین آخر. ٹھیک ہے. تو صدر و ذیل میں کیسے تناقض ہے, دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے, لا تنخذ الیقین, اپنے یقین کو نہ توڑو, کس سے, شک سے. ٹھیک ہے. تو ہمیں کیا تھا, ہمیں پہلے اس بات کا یقین تھا کہ یہ چیز جو کیا ہے پاک ہے, اب شک ہو رہا ہے نا اس کے نجاست میں حوالے سے, تو ہم کیا کریں, پہلے والے کو جو یقین ہے اس کو باقی رکھیں گے. لیکن وہاں پہ کیا ہے, بل انخذہ بیقین آخر. اب یہاں پہ انخذہ بیقین, تو یہاں پہ یقین سے مراد علم, اور علم شامل ہے کس کو, تفصیلی کو بھی اور اجمالی کو بھی. یہ بس اہم یہی بات ہے, سمجھ رہے ہیں. اس کا رد مصنف نے کیا ہے. مصنف کہہ رہے کہ اولاً ایک چیز تو جو شیخ باقر نے کہا کہ بھائی جہاں آپ یہ جو انہوں نے کہا تھا, شیخ باقر یہ کہہ رہے کہ یہ جو آپ نے کہا تھا یہ جو حدیثیں کہ صدر اور ذیل میں جو ہے وہ کیا تناقض ہو رہا ہے, کہ مصنف وہ کہہ رہے کہ اولاً تو یہ حدیثیں بہت کم ہیں, ورنہ اکثر وہ حدیثیں ہیں کہ جو فقط صدر پہ ہی مشتمل ہیں. ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں لا تنخذ الیقین بالشک بل انخذہ, ہم کہہ رہے ہیں ہم یہ تو ایک حدیث ہے. اس طرح کی اور بہت سی حدیثیں ہیں جو صرف جو کیا ہے لا تنخذ الیقین ختم ہو جاتی ہیں اس حساب کے بیان کے لیے. یہ ایک بات ہے. ہاں البتہ جو اس کا جواب جو ہے وہ انہوں نے شیخ روحانی نے ذکر کیا ہے, وہ کیا ہے, وہ یہ کہ یہاں پر یہ جو بعد ذیل میں آپ نے کہا کہ صدر و ذیل میں جو ہے کیا ہے تناقض ہو رہا ہے, کہہ رہے کہ نہیں, یہاں پر جو یقین علم سے مراد آپ علم اجمالی اور تفصیلی لے رہے ہیں کہ نہیں, یہاں علم سے مراد علم اجمالی نہیں ہے بلکہ فقط علم تفصیلی ہے. سمجھ رہے ہیں. یعنی کل شیء لک حلال حتی تعلم, حتی تعلم سے کیا نہیں, حتی علم اجمالی والا بھی آپ کے لیے حرام نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, بلکہ وہ چیز آپ کے لیے حرام ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو علم تفصیلی ہو جائے. سمجھ رہے ہیں. اس طریقے سے وہ جو بل انخذہ بیقین آخر میں یہاں پہ بھی یقین سے, یعنی یقین کو بلد آپ علم کہہ رہے, پھر علم سے مراد جو اجمالی اور تفصیلی دونوں رہے کہ نہیں, یہاں پر صرف اور صرف مراد جو کیا علم تفصیلی ہے, اجمالی نہیں ہے. یہاں پر کیا ہے پھر کوئی یعنی علم اجمالی کوئی چیز شامل ہی نہیں ہے, چنانچہ یہاں پر کیا ہے کوئی تناقض جو ہے کیا لازم نہیں آ رہا ہے. دیکھیں یہ مطلب عبارت سے نکل رہا ہے, یعنی کہہ رہے ومن ہونا قد انقدح, کہہ رہے کہ چونکہ ہم نے یہ بات ذکر کی کہ ہم موافقت التزامیہ کے قائل نہیں ہیں, اور اگر ہوں گے بھی تو علی نحو الاجمال ہوں گے, اور جب علی نحو الاجمال ہوں گے تو کیا ہوگا, یہ حتیٰ وہ موارد کے جہاں پر موافقہ عملیہ واجب نہیں ہے وہاں پر موافقہ التزامیہ واجب ہو جائے گا, علی نحو تفصیل نہیں ہوگا. یہ ساری باتیں کہہ رہے اگر جب یہ بات واضح ہے تو اس پر یہ بات واضح ہو جائے گا کہ انہ لا یکون من قبل لزوم الالتزام مانع من اجراء الاصول الحکمیۃ او الموضوعہ فی اطراف العلم. ہاں کہہ رہے کہ لا یکون من قبل یعنی من جہت, ٹھیک ہے, یعنی کہ من جہت لزوم الالتزام, الالتزام سے مراد کیا ہے یہاں پر, موافقہ التزامیہ. ہاں کہہ رہے کہ موافقہ التزامیہ کی طرف سے, موافقہ التزامیہ کی جہت سے کوئی شے مانے نہیں ہے. دیکھیے مشہور نے کیا کہا تھا کہ موافقہ التزامیہ مانے ہے اجراء اصول عملیہ فی العلم الاجمالی. مصنف کیا کریں, نہیں, موافقہ التزامیہ کا وجوب مانے نہیں ہے کس سے, من اجراء الاصول
عملیہ سواء کان فی الحکمیہ او الموضوعیہ، کس میں فی اطراف العلم الاجمالی. یہ بات واضح انشاءاللہ. جی اب دیکھیے گا یہ بات، لو کانت میں اس میں اس کی ہیا ہے، پلٹے کس کی طرف؟ اصول کی طرف، اصول عملیہ. لو کانت جاریتاً اس کی خبر، لو کانت اصول العملیہ جاریتاً مع قطع النظر عنہ. کہہ رہے کہ دیکھیے اگر آپ مورد نظر صرف موافقہ التزامیہ کو رکھے ہوئے ہیں اور اس کو کہنے کہ یہ معنی ہے، اس وجہ سے یہاں جو ہے اصول عملیہ جاری نہیں ہوتے علم اجمالی میں، کہہ رہے کہ اگر اس کو مورد نظر رکھے ہوئے تو مصنف کہہ رہے کہ یہ معنی نہیں ہے. سمجھے؟ ہاں مع قطع النظر عن الالتزام، اگر آپ التزام سے قطع نظر رکھ کے کسی اور معنی کی وجہ سے کہہ رہے کہ اصول عملیہ جو ہے اس میں جاری نہیں ہوتے علم اجمالی میں، تو کہہ رہے اس کو بھلے وہ معنی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو مورد نظر رکھے ہوئے ہیں تو ہم آپ کی بات آپ کے لیے واضح کر دیں کہ التزام معنی نہیں ہے اجرائے اصول عملیہ سے. دیکھیے لو کانت اصول عملیہ جاریۃ مع قطع النظر عن الالتزام، الالتزام سب یعنی الالتزام یعنی موافقہ التزامیہ، جی کہہ سکتے ہیں واضح انشاءاللہ. الالتزام بھی کہہ کے پھر پوری عبارت آپ کہہ سکتے ہیں. یہ عبارت واضح ہوئی یا نہیں واضح ہوئی؟ ہاں کہہ رہے کہ اگر آپ صرف اس کو معنی سمجھ رہے ہیں موافقہ التزامیہ کو، تو بات آپ کو واضح ہے کہ موافقہ التزامیہ صرف معنی نہیں ہے. ہاں اس سے قطع نظر اگر اور کوئی چیز معنی ہے تو خیر اس کی بات الگ ہے، لیکن ہم اس کو آپ کو معنی نہیں ماننے دیں گے. کس چیز سے؟ اصول عملیہ کے جاری کرنے سے. کس میں؟ علم اجمالی میں. بات واضح ہو گئی. اب آئیے تھوڑا سا یہاں پہ سخت بحث ہے. وہ کیا؟ کما لا یدفع بہا، جس طریقے سے دفع نہیں ہوتا کس سے؟ بہا بالاصول العملیہ، اصول عملیہ سے دفع نہیں ہوتا. کون سا؟ محظور یعنی اشکال و عدم الالتزام بھی. کون سا اشکال؟ یہ اشکال کہ عدم الالتزام بالحکم بالتکلیف الواقعی. کیا ہے آپ؟ تکلیف واقعی کے ملتزم نہیں ہو رہے ہیں. یہ وہی اشکال ہے کس کی طرف؟ ان کے شیخ اعظم انصاری کی طرف. انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اس کا یعنی دیکھیے کہہ رہے کہ موافقہ التزامیہ واجب تو ہے، لیکن جب اصول عملیہ جاری ہوتے ہیں تو یہ موافقہ التزامیہ کا مورد ہی اصلاً کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. کما لا یدفع بہا بالاصول العملیہ محظور عدم الالتزام. یہ جو اشکال ہے کون سا؟ کہ اگر آپ اصول عملیہ جاری کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ آپ کیا موافقہ التزامیہ کی مخالفت کر رہے ہیں. کہ یہ اشکال جو کیا ہے؟ دفع نہیں ہوتا. کس چیز سے؟ یہ کہنا جو شیخ اعظم انصاری نے کہا کہ اس کا مورد ہی ختم ہو جا رہا ہے. یہ نیچے ایک عبارت ہے وہ مطلوب ہے. ٹھیک ہے. بل الالتزام بخلاف الاصول، بلکہ التزام اس کا کیا ہے؟ اصول عملیہ کے برخلاف ہے. لو قیل بالمحظور فیہ حینئذ ایضا، لو قیل بالمحظور، اگر ہم قائل ہوں کس کے؟ محظور کے. کون سا محظور؟ وہی کہ التزام آپ کر رہے ہیں کس چیز کا؟ لو قلنا بأن الموافقۃ الالتزامیہ واجبۃ، اگر آپ یہ کہیں کہ موافقہ التزامیہ کیا ہے؟ واجب ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جی بلیل التزام، ہاں بل التزام بخلاف الاصول. یعنی کیا؟ بلکہ کیا ہے؟ بلکہ اس یہاں پہ یہ کہیں گے بل التزام بخلاف الواقع. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں کیوں؟ اس لیے کہ واقع کیا ہے؟ واقع کیا ہے کہ التزام ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اصول عملیہ کو جب جاری کیا تو آپ کہاں کس نتیجے پہ پہنچے؟ کہ اباحہ ہے. ہاں لو قیل بالمحظور فیہ، یہ کیا؟ اگر ہم یہ کہیں کہ موافقہ التزامیہ کیا ہے؟ واجب ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لو قیل بالمحظور فیہ،
کہ اگر ہم یعنی یہ قلعہ سے اشارہ ان کی طرف ہے، شیخ اعظم انصاری کے اشکال کی طرف، کہ اگر یعنی کیونکہ شیخ اعظم کا قول ہے، اس لیے اس کو قیل سے تعبیر کیونکہ اس کو تسلیم نہیں کیا انہوں نے. دیکھیں پھر سے عبارت، کما لا یدفع بها محظور عدم الالتزام به، ٹھیک ہے، یہ دفع نہیں ہوتا اصول عملیہ کے ذریعے سے. کون سا محظور؟ وہ محظور کہ جو عدم الالتزام والا آ رہا تھا. کیا کہ اگر ہم اصول عملیہ کو جاری کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کہ عدم التزام قائل. یہ کس کا قول ہے؟ نہیں، شیخ انصاری کا ہے، لیکن یہ عدم الالتزام والا قول یہ مشہور کا ہے کہ اگر آپ موافق اصول عملیہ قائل ہوں گے تو گویا کہ آپ لازم آپ کا موافق التزامیہ نہیں کر رہے ہیں. تو اس کے دفع میں کیا کیا انہوں نے؟ شیخ اعظم انصاری نے یہ کہا ہے کہ بھائی ہم التزامیہ کے قائل بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر اصول عملیہ جاری ہو رہا ہے تو اصلاً اس کا کوئی مورد ہی باقی نہیں رہ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بلیل التزام و بخلاف ہی، بلکہ التزام کیا اس کے برخلاف ہے. لو قیل بالمحظور فی ہے، اگر ہم محظور کے قائل ہو جائیں، کس کے؟ فی ہے، فی آگے زمین پلٹائیں گے بہتر ہوگا. لو قیل بالمحظور فی ہے، بل الالتزام بخلاف ہی لو قیل بالمحظور فی ہے، یعنی پھر التزام کیا ہے؟ عدم التزام. التزام کے خلاف اگر یہ جاری کر رہے ہیں تو جو التزام آ رہا ہے وہ تکلیف، یعنی وہی تکلیف کے خلاف آ رہا ہے. کب آ رہا ہے تکلیف کے خلاف؟ اگر آپ اس بات قائل ہو جائیں کہ عدم التزام، ہین اذن سے اشارہ تو ہین دوران بین المحظورین ہے. جی، اگر آپ قائل ہو گئے کہ عدم التزام میں بھی اشکال ہے، یعنی وہی عدم التزام میں آپ کو مثلا جو ہے عدم یعنی ایک خود پہ واقعی جب آپ چھوڑ رہے ہیں وہاں پہ ہی تو محظور آ رہا ہے کہ جو ہے کیا جو آپ مخالفت کریں اس میں واقعی. یہ کیا کہہ رہے ہیں لو قلنا بان الموافقۃ الالتزامیہ واجبۃ، ٹھیک ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ موافقۃ الالتزامیہ واجب ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ عدم الالتزام معصیۃ. ہم نے کہا کہ موافقۃ الالتزامیہ واجب ہے، تو اگر آپ موافقۃ الالتزامیہ کی موافقت نہیں کر رہے ہیں تو وہ آپ کیا ہے؟ وہ کیا حرام ہے، گناہ گار. عدم التزام میں آپ جو ہے اشکال آ رہا ہے، جی اشکال آ رہا ہے یہی والا. جی، یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ اصول عملیہ حرمت عدم التزام کو گویا کہ رفع نہیں کر رہے ہیں ہمارے لیے، ٹھیک ہے. لو قلنا بان الالتزام واجب و ترک الالتزام حرام. واضح؟ مگر ایک صورت میں جو ہے محظور نہیں ہے. ہاں مگر وہی ہے کہ ہاں کہ کما ہین دوران بین المحظورین کما قلنا بالمحظور فی موارد العلم تفصیلی ایضا. ٹھیک ہے، الا علی وجہ دائر، مگر یہ کہ کیا ہے؟ علی وجہ دائر ہے. اور دور کیسے؟ اس طریقے سے کہ لأن جریان اصول العملیہ موقوف علی العدم. بہر اس پہ تھوڑا سا وہ کیجیے گا، یعنی اس عبارت کو رکھ لیجیے گا سامنے اور ان کی شیخ رویمی کو سامنے رکھ کے تھوڑا سا غور کر لیجیے گا، عبارت انشاءاللہ حل ہو جائے گی. مطلب جو ہے انشاءاللہ کہ واضح ہے. مگر کیا ہے الا علی وجہ دائر؟ کہنے کہ اگر آپ اصل دیکھیے جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ جو اصول عملیہ کے جاری کرنے سے جو اشکال لازم آ رہا ہے عدم التزام والا، اس کو دفع کیا ہے شیخ اعظم انصاری نے. شیخ اعظم انصاری نے دفع اس طریقے سے کیا ہے کہ بھائی اگر آپ اس سے کریں گے تو اس سے کیا مورد ختم ہو جا رہا ہے. اس کا جواب مصنف نے کہا کہ اگر ہم اس کے قائل ہوں گے تو صرف علی وجہ دائر ہو سکتے ہیں. آپ کے کہنے سے دور لازم آ رہا ہے، ٹھیک ہے. وہ دور کیا ہے کہ ان جریان الاصول موقوف علی عدم محظور فی عدم الالتزام اللازم فی جریانها وهو موقوف علی جریان بسبب الفرض. دور کیا اس طریقے دیکھیں الا لان جریانها، اس لیے کہ اصول عملیہ کا جاری ہونا موقوف ہے کس کے اوپر؟ علی عدم محظور فی عدم الالتزام، کہ آپ یہ کہیں کہ عدم التزام میں کوئی اشکال نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کیوں؟ اچھا کیوں عدم التزام ہے؟ اس لیے کہ عدم التزام کیوں ہے؟ شیخ اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ اصلاً التزام کا وہاں مورد ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جب اباحہ آ گیا تو التزام کا مورد تو یا تو وجوب میں تھا یا حرمت میں تھا. اباحہ کے آ جانے سے اصول عملیہ جاری کرنے سے اباحہ آ گیا، اس اباحہ کے آ جانے سے اصلاً وہ التزام کا مورد ہی ختم ہو گیا. عدم التزام. ہاں جی،
موقوف علی عدم محظور فی عدم الالتزام. اگر کوئی عدم التزام کر رہا ہے تو اس میں کیا کوئی اشکال نہیں ہے. اللازم من جریانہا کہ یہ لازم کس کی صفت ہوگی؟ التزام کی. ہاں عدم التزام کی کہ من جریانہا جس کے جریان کا لازمہ کیا ہے؟ یہ محظور تھا. وہ ہوا اور ہوا کس نے پلٹائی کس طرح؟ عدم التزام. یہ عدم التزام موقوف ہے علی جریان الاصول العملیہ بحسب الفرض کہ یعنی عدم التزام. دیکھیے التزام تو ہے، عدم التزام کے لیے ضروری کیا ہے کہ اصول عملیہ نہیں جاری ہوں. عدم ہے نا، التزام نہیں. عدم التزام اس بات پہ موقوف ہے کہ اصول عملیہ جاری ہوں، اور اصول عملیہ کا جاری ہونا اس بات پہ موقوف ہے کہ عدم التزام ہو، تب جا کے اس کو آئے بات. یا اس کو ہم نے جو صاف اس میں زبان میں یہی کہا تھا کیا کہ اصول عملیہ اس وقت جاری ہو. دیکھیے گا دور، اصول عملیہ اس وقت جاری ہوتے ہیں کہ جب کوئی معنی نہ ہو، اور معنی یہاں پر کیا ہے؟ التزامیہ. ہو جائے التزام نہ ہو. اچھا التزام اس وقت ہوتا ہے کہ جب اصول عملیہ جاری نہ ہو. چونکہ اصول عملیہ جاری ہوں گے تو التزام کا موقع ہی ختم کر دیں گے، اس لیے ہم نے کہا کہ اصول عملیہ نہیں ہونا چاہیے، تب التزام ہوگا. اللہم الا ان یقال. ہاں مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم التزام کے قائل بھی ہو جائیں اور دور بھی لازم نہ آئے. کس صورت میں؟ اس صورت میں کہ دیکھیے گا یہ عبارت پوری ایک سے ملا کر پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گی. اللہم الا ان یقال ان استقلال العقل بالمحظور فی ترک الالتزام انما یکون فیما اذا لم یکن هناک ترخیص فی الاقدام والاقتحام فی اطراف. ٹھیک ہے، آپ یہ کہیں کہ جو ترک التزام والا اشکال ہے نا، یہ اس کو جو کیا عقل مستقل ہے اس بات میں کہ عقل درک کرتی ہے کس چیز کو کہ انما یکون فیما اذا لم یکن، کہ یہ جو ترک التزام یعنی کیا؟ یعنی وہ جو مشہور نے کہا ہے کہ اگر آپ اصول عملیہ کو جاری کر رہے ہیں تو ترک التزام کے آپ شکار ہو جا رہے ہیں. تو کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ کہہ رہے ہیں کہ ترک التزام کے شکار ہم نہیں ہوں گے. کب؟ اس صورت میں کہ جب شارع کی طرف سے یہاں پر کوئی ترخیص اور اقدام کرنے کی جو کیا ہے اجازت جو کیا ہو. ٹھیک ہے. اللہم الا ان یقال ان استقلال العقل بالمحظور فیہ، کہ عقل جو کیا ہے مستقل ہے. یہ جو فی ترک الالتزام، کہ ترک التزام میں جو اشکال آ رہا ہے ترک التزام والا، یہ کہہ رہے ہیں یہ کب آئے گا؟ عقل کہتی ہے کہ یہ اس وقت آئے گا انما یکون فیما اذا لم یکن ہناک ترخیص، کہ جب ترخیص نہ ہوگی شارع کی طرف سے. لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ فرض کر لیں کہ یہاں پر ترخیص شارع موجود ہے. ترخیص کیا ہے شارع کی طرف سے؟ ترخیص یہ ہے کہ بھائی آپ اصول عملیہ کو جاری کر دیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ترخیص کی وجہ سے آپ کے لیے اصول عملیہ کا جریان جاری کرنا یہ منجز ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو اب پھر کہیں گے بھائی اگر اصول جائے گا تو پھر اس کی مخالفت لازم آ رہی التزامیہ کی. کہہ رہے کہ نہیں، وہ کیا ہے موقوف ہو جائے گی اذن شارع کے اوپر، اور شارع نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. ٹھیک ہے. فیما لم یکن هناک ترخیص فی الاقدام والاقتحام فی الاطراف العلم جانی ومع الترخیص لا محظور فی ترک الالتزام بل ولا فی الالتزام بحکم الاخر، بلکہ اس کے برخلاف جو حکم ہے، یعنی جو آپ اس کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ کون سا حکم؟ اباحہ کا. آپ نے وجوب کو بھی چھوڑ دیا، حرمت کو بھی چھوڑ دیا، اور اباحہ کے مرتکب ہو گئے. کہہ رہے جب تک ترخیص شارع ہے آپ کسی اور حکم کے مرتکب ہو جائیں کوئی حرج نہیں ہے. اسی کو مطلب شراح نے اس طریقے سے سمجھانے کے لیے لکھا ہے کہ بھائی یہاں پر ایک ہوتی ہے ترخیص یعنی ایک ہے یعنی تعلیق، اور ایک ہوتا ہے تنجیز. ٹھیک ہے. تنجیز جو ہے وہ یہ اصول عملیہ میں آ گئی ترخیص شارع سے، اور یہ جو التزام ہے یہ معلق ہو گیا ہے ترخیص شارع کے اوپر، اور شارع نے اس کی اجازت. واضح. دوسری بات الا ان شأن حین دوران بین المحظورین، دوسری معنی فی جواز جریان الاصول فی طرف العلم الاجمالی، کہ اگر آپ اطراف علم اجمالی میں دو طرف ہوتے ہیں نا علم اجمالی کے، اگر آپ اس میں کیا کریں گے اصول عملیہ کو جاری کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس کا عدم ترتب اثر عملی علیہ، کہ علم علیہ علی حاضر اصول، کہ ان اصول پہ عملیہ پر کیا ہے کوئی ثمرہ عملی جو ہے کیا ہے ظاہر نہیں ہوگا، جبکہ یہ اصول عملیہ ہیں اور ان کے اوپر ثمرہ عملیہ ہونا چاہیے تھا. ما انہا احکام عملیہ کا سائر احکام الفرعیہ. ٹھیک ہے. جیسا کیا کہا، جس سے ثواب وغیرہ کوئی آپ کو نہیں ملے گا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. مضافن عبارت واضح ہے انشاءاللہ.
یہ تیسرا معنی مضافن الی، ہاں یہ علمی وہ ہے غلط ہے، عملی ہوگا، اس کو صحیح کر لیجیے. مضافن الی عدم شمول ادلتها لاطراف العلم الاجمالی، کہ جو ادلہ اصول عملیہ کے جو ادلہ ہیں وہ شامل نہیں ہوتے کس کو؟ علم اجمالی کے طرف اطراف کو. یہ بھی ایک معنی ہے. اگر آپ اصول عملیہ جاری کریں گے تو جو اطراف جو اس کے ادلہ ہیں وہ اس کو شامل نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ شامل ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ تناقض لازم آ رہا ہے. کیوں شامل نہیں؟ اس کی دلیل سنیے. عدم شمول کی دلیل کیا ہے؟ لزوم تناقض، اس سے تناقض لازم آ رہا ہے. فی مدلول ادلت اصول عملیہ. اچھا کیسے ہو رہا ہے؟ وہی ہم جو اس کو مثال دی تھی شرح میں، ٹھیک ہے. اللہ تقدیر شمولہ، اگر آپ اطراف علم اجمالی میں اس کے ادل شامل کریں گے تو اس سے کیا ہے؟ تناقض لازم آ رہا نہیں. ایک صدر کہہ رہی ہے کہ مثلا آپ کیا کریں؟ لا تنقض الیقین کل شیء لک حلال، اور ذیل کہہ رہی ہے کہ آپ کے لیے وہ شے کیا ہے؟ حرام ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں صدر نے کیا کہا؟ کل شیء لک حلال، ہر شے آپ کے لیے حلال ہے، چاہے وہ یعنی شک ہے اس کے بارے میں ہے نا، آپ کو شک تھا، آپ کل شیء لک حلال یعنی آپ کے لیے ابھی پینا جائز ہو گیا. ذیل کو دیکھیے حتی تعلم انہ حرام. اب یہاں پہ علم سے مراد علم اجمالی. علم اجمالی بھی اگر آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ چیز حرام ہے، تو ابھی شک والے نے کہا صورت میں کہا تھا کہ حلال ہے، علم اجمالی کی صورت میں کہہ رہا ہے کہ حرام ہے. تو گویا کہ یہی ایک معنی، صدر کو دیکھے تو یہ میرے لیے حلال اور ذیل کو دیکھے تو میرے لیے حرام ہے. تو یہ تناقض ہو گیا. کما دعا شیخنا علامہ، دیکھیں اس کو اچھا اس کو رد کیسے کیا؟ ادعا کہہ کے کہ یہ ان کا دعویٰ تھا. ٹھیک ہے، وہ ان کا نام محل تعامل و نظر کا، ان کا یہ دعویٰ جو کیا ہے؟ محل تعامل ہے. کا اس لیے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کیا کہ حتی تعلم، کہہ رہے کہ حتی تعلم، یہ ذیل میں جتنی بھی آپ کو ذیل کو کہہ رہے ہیں کہ ذیل صدر والے سے تناقض ہے، کہہ رہے ہیں نہیں، یہاں ذیل اور صدر میں تناقض نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صدر سے مراد علم اجمالی اور ذیل سے مراد جو کیا ہے؟ علم تفصیلی ہے. یہاں پہ کوئی جو کیا تناقض نہیں ہے. یعنی صدر میں آپ عام کر سکتے ہیں، صدر میں کل شیء لک حلال یعنی یہ مورد شک علم اجمالی کو شامل ہو جائے گا. لیکن ذیل میں یہ کہا گیا کہ حتی تعلم انہ حرام، تو یہ تعلم سے مراد کون سا چیز آپ کے لیے حرام ہے؟ کہا وہ شے آپ کے لیے حرام ہے کہ جس کے بارے میں علم تفصیلی ہو جائے. سمجھ رہے ہیں یہاں پر؟ اچھا چونکہ دیکھیے ہم تھوڑا سا اگرچہ دیر ہو لیکن ہم لوگ اس کو پڑھ لیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے، یہ بہت آسان ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ 10 سے 15 منٹ میں بات حل ہو جائے گی. وہ کیا ہے؟ دیکھیے امر سادس حجیت القطع طریق مطلقاً. قطع طریقی اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، قطع طریقی کے بارے میں اور قطع موضوعی کے حوالے سے جو اقسام ذکر کیے تھے، اس کے حوالے سے بعض شرح یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بحث ہے، یہ بحث ان آثار میں سے وہ فوائد ہیں کہ جو مصنف نے قطع کی تقسیمات کو ذکر کیا ہے. ان تمام فائدوں میں سے جو کیا ہے، ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جو قطع طریقی ہے وہ کیا ہے؟ مطلقاً حجت ہے. ٹھیک ہے. اچھا جب یہ کہا کہ قطع طریقی حجت ہے مطلقاً، تو اس کا مفہوم کیا نکلا؟ کہ جو قطع موضوعی ہے اس کے مقابل میں وہ مطلقاً حجت نہیں ہے. اچھا مطلقاً کی کیا تشریح ہے؟ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ قطع طریقی مطلقاً حجت یعنی کیا؟ چاہے یہ کتا کا قط ہو. آپ قطع کتا کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ قطع اسے کہتے ہیں کہ جو جس کو ہر تھوڑی سی بات ہوئی، آپ بھی اگر کوئی بھی انسان آ کے خبر واحد بھی اس کو کوئی خبر دے دے تو اس سے اس کو قط ہو جاتا ہے. یعنی قط ہوتا ہے یعنی صریح القط، کثیر الشک نہ کہیے، ہاں صریح القط ہے. بعضوں نے اس کو کثیر الشک کہا ہے، اس وجہ سے اس کو کثیر الشک والا حکم اس پہ لگایا ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے کہا کہ اس کی قط حجت نہیں ہے. تو ہم قط ہاں کثیر القط کہیے، سریع القط کہیے، لیکن اس کو کثیر الشک شک نہیں کہیں گے. اچھا مطلقاً کی تشریح کیا ہے؟ کہ قطع الطریق حجت مطلقاً سواء کان حصولہ من اسباب متعارفہ او من اسباب غیر متعارفہ. چاہے اس کو قطع جو کیا اسباب متعارف سے وہیں سے یعنی کیا مثلا جیسے یہ کہ من کنت مولا فاز علی مولا، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے یہ امام کی ولایت جو ثابت ہے کس سے؟ حدیث متواترہ سے، تواتر کے ذریعے سے. تو یہ اسباب متعارف میں سے، اس سے انسان کو ہر ایک کو قط ہونا چاہیے، ہے نا. کہ ایک ہی بات کو اگر آپ کے لیے لاکھوں لوگ آ کر جو بیان کر رہے ہیں تو 10-15 میں ہو جاتا ہے انسان کو قط. تو چیز آئے کہ 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع ہے نا، وہ کہہ رہا ہے کہ نبی نے فرمایا تھا. اچھا یہ اسباب متعارف، اور چاہے اسباب غیر متعارفہ ہے پھر بھی کیا ہے؟ کہہ رہے قطع طریقی حجت ہے. اسباب متعارفہ یعنی یہی خبر واحد مثلا، ہے نا. اب سنیے اس کی دلیل
کہہ رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قطع طریقِ حجت ہے مطلقاً اسباب غیر متعارفہ سے، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ قطع کی جو حجت ہے وہ ذاتی ہے، ٹھیک ہے. اور ہم نے فلسفے میں پڑھا کہ ذاتی لا یعلل، کہ آپ سے اب تک ایسا نہیں ہوا کوئی آ کر یہ سوال کرے کہ بھائی یہ آگ گرم کیوں ہے، پانی یہ بہتا کیوں ہے، اس کے اندر بہنے کی صفت کیوں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں، ہاں یہ ساری چیزیں کیا اس کی ذات میں شامل ہیں. کہ بہت اچھی مثال ہمارے استاد دیا کرتے تھے، ما جعل اللہ المشمش مشمشا بل اوجدہ، ہے نا، کہ جو مشمش ایک وہ ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، کشمش ٹائپ کی بڑی ہوتی ہے اس میں استعمال کرنے میں، کہ مشمش میں جو اس کی میٹھا پن ہے کہ یہ بعد میں نہیں رکھا گیا ہے، بلکہ اس کی جو تخلیق پیدا ہی ہوا ہے تو وہ کیا اس کے اندر وہ مٹھاس چیز تھی، مٹھاس پائی جاتی تھی. بہرحال تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قطع طریقی حجت ہے، چاہے یہ قطع کے لیے ہو یا عام طور سے جو ایک نارمل انسان ہے اس کے لیے ہو، یہ بھی چاہے وہ اسباب متعارفہ سے ہو یا اسباب غیر متعارفہ سے. اب ایک بات بہت امپورٹنٹ بات ہے، یعنی کیا مطلب قطع طریقی مطلقاً حجت ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. یعنی کیا مطلب، یعنی یہ کہ ید شارع جو ہے، ید جائل جو کیا ہے اس کے نفی اور اثبات میں دخالت نہیں. یعنی کیا مطلب، یعنی شارع کے اس کی حجت ہونے یا نہ ہونے میں اس کی کوئی دخالت نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ شارع کہے گا تو جا کے یہ چیز آپ کی حجت ہوگی قطع طریقی، اور یہ نہیں کہ شارع نے کہہ دیا کہ حجت نہیں ہے تو حجت نہیں، بلکہ قطع طریقی حجت ہے، ٹھیک ہے، شارع کے کہنے سے اسے، بلکہ عقل کہتی ہے کہ اگر کسی کو کوئی چیز کا قطع ہو جائے تو اس کو انجام دے سکتا ہے. آپ کو قطع ہو گیا کہ یہ چیز کیا ہے، پانی ہے، آپ نے اس کو پی لیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ شراب تھی، تو آپ کو کیا اس کا عذاب نہیں ہوگا. واضح انشاءاللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو یعنی کیا مطلب، کہنے کا مطلب یہ کہ جو آثار قطع ہوتے ہیں وہ ان پر مترتب ہوں گے، بخلاف کس کے، قطع موضوعی کے، کہ جس میں دیکھیے اب قطع موضوعی میں کیا ہے، قطع موضوعی مطلقاً حجت نہیں ہے، اور شارع نفیاً و اثباتاً اس میں دخالت کر سکتا ہے. یہی وجہ ہم نے مثال میں پڑھی تھی، کیا ہم نے مثال میں کہ اذا قطعت بوجوب شیء فیجب علیک تصدق. دیکھیں تصدق کے وجوب کو شارع نے کیا کیا، موقوف کر دیا فلاں شے کے قطع کے اوپر، وہ نماز جمعہ کے وجوب کے قطع کے اوپر، لیکن اس میں ایسا نہیں کر سکتا. واضح انشاءاللہ یہ بحث ہے، اب عبارت ہے انشاءاللہ یہاں تھوڑی بہت مشکل ہوگی، اس کو حل کر دیں گے. دیکھیے یعنی لا تفاوت فی نظر العقل اصلا فیما یترتب القطع من الاثار عقلا بین ان یکون حاصل بینہ المتعارف. کہہ رہے کہ عقل کی نظر میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے، کس چیز میں، ان آثار میں کہ جو مترتب ہوتے ہیں قطع کے اوپر. اب آثار کیا ہے، ہم اسے پڑھیں گے منجزیت و معذریت، کہ قطع جو ہوتی ہے وہ منجز ہوتی ہے. منجز ہوتی ہے یعنی کیا مطلب، یعنی اس کے لیے اگر کسی کو قطع ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ اس کے مطابق عمل کرے، نہیں عمل کیا تو کیا ہے، اس کو عقاب ملے گا. معذر ہے یعنی کیا مطلب، اگر اس کو پتہ چل گیا کہ یہ چیز پانی ہے، قطع ہو گیا تو وہ پی سکتا ہے، اور اگر بعد میں شراب نکلی تو معذر ہے اس کے لیے، شارع اس کو عقاب نہیں دے گا. تو آثار قطع مترتب ہوتے ہیں قطع کے اوپر، بینا چاہے اب یہ قطع حاصل ہو، ان یکون حاصل، ان یکون میں ہوا کی زمین پلٹے کی طرف کی طرف قطع کی طرف، چاہے یہ قطع حاصل ہو بنحو متعارف، اس کے نیچے مثال لکھیے، مثل تواتر، ٹھیک ہے، ٹھیک. اب یہ ومن سبب اسی کی تشریح ہے، چاہے یہ نحو متعارف سے آپ کے لیے حاصل ہوئی ہو، ومن سبب ینبغی حصول منہ ہو، یا پھر کسی ایسے سبب سے آپ کو یہ قطع حاصل ہو رہا ہے کہ جس سبب سے اس کا حاصل ہونا چاہیے اس کو، ہاں، یعنی سبب عقلائی ہے وہ، یا کہ یعنی عقلا اتنی دلیلوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو قطع ہو جاتا ہے. تو آپ نے بھی اتنی دلیلوں کو دیکھا تو آپ کو قطع ہو گیا، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ہاں، ومن سبب ینبغی حصول القطع منہ من سبب، ضمیر پلٹا لیجیے گا تاکہ بات واضح رہے. واضح انشاءاللہ، بات بہت آسان ہے. اب یہ دیکھیے، اب یہ غیر متعارف قطع کس کی طرف، بین یکون حاصل من متعارف اور غیر متعارف. جیسے خبر واحد ہے، خواب میں کسی کو کچھ بات ہوئی اس کو قطع حاصل ہو گیا، پھر اس بھی حجت ہے. استخارہ دیکھا اس کو قطع حاصل ہو گیا. بین غیر متعارف لا ینبغی حصول القطع، یا پھر کسی ایسے اس سے کہ جس سے عام طور سے انسانوں کو قطع نہیں ہوتا لوگوں کو، لیکن اس کو قطع ہو گیا، تو کہہ رہے کہ چونکہ قطع طریقی ہے لہذا اس کے لیے حجت ہے. کما ہوا، دیکھیے کما ہو الحال غالباً فی القطع، کہہ رہے کہ یہ اسی مثال بھی انہوں نے دے دی، انہوں نے مثال بھی گویا کہ دے دی کہ عام طور سے جو قطع ہوتے ہیں ہے نا، ان کا قطع یہی ہوتا ہے کہ ان کو ہاں غیر متعارف خبر، ایک آدمی آیا اس نے کہہ دیا کہ بھائی ایسا ہوا ہے، اس کو قطع ہو گیا اور وہ چلا جاتا ہے فوراً نکل کے. عام طور سے ایسا کیا ہوتا ہے، خاص جب آپ لجنا کا امتحان دے لیں گے تو اکثر کیا ہوتا ہے، مذاق میں لڑکے آگے کہتے ہیں کہ رزلٹ نکل گیا. تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو فوراً جو ہے بس ڈبہ پہنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں مسجد ہندی دور پہ، سمجھ رہے ہیں،
کہ بھئی ہم کو انہوں نے کہا، آج آگے دیکھا تو بھائی رزلٹ نہیں نکلا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب دلیل سنیے. ضرورت، اب یہ ضرورت دلیل کس بات کی ہے؟ ہاں نہیں، یہ دلیل ہے عدم تفاوت کی. انہوں نے کیا کہا تھا؟ لا تفاوت فی نظر العقل. ٹھیک ہے، کہہ رہے کہ یہ جو آپ عقل کی نظر میں یہ عدم تفاوت کی دلیل سنیے. دلیل یہ ہے کہ ان العقل یرا تنجز التکلیف بالقطع الحاصل مما لا ينبغي حصوله. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ کیا کہتی ہے؟ عقل یہ دیکھتی ہے کہ تکلیف جو ہے منجز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، کس کے حق میں؟ اس کے حق میں بھی کہ جس کو قطع حاصل ہوا ہو ایسے چیز سے کہ جس سے عام طور سے قطع حاصل نہیں ہوتا. عقل اس کو منجز سمجھتی ہے. واضح انشاءاللہ میں ملا ينبغي حصول، جبکہ اسے جیسے خبر واحد سے قطع نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر کسی کو قطع ہو گیا تو عقل یہ کہتی ہے کہ اس نے غلط نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کے مطابق کوئی عمل کرے تو اس کو جو ہے عذاب ملتا ہے. ایک بات واو، اب یہ سب کیا ہے؟ عطف ہوگا اس کے اوپر، ان العقل یرا کے اوپر ہے نا. ویرا صحت، ٹھیک ہے، ویرا ان العقل یرا ویرا صحت مؤاخذۃ قاطع علی مخالفتی. اور عقل بھی اس چیز کو درک کرتی ہے کہ اگر کوئی ایسے قطع کی مخالفت کرتا ہے کہ جو اسباب غیر متعارف سے اس کو ہوا، لیکن اس کے باوجود اس نے کہا کہ اس کی مخالفت کی ہے، تو عقل کیا کہتی ہے؟ عقل دیکھتی ہے اگر اس کو مواخذہ اگر کیا جائے تو درست ہے، صحیح ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ یرا مواخذت ہو، یعنی کیا؟ اگر شارع چاہے تو مواخذہ کر سکتا ہے کس کو؟ قاطع کے لیے علی مخالفت، اگر کوئی اس کی قطع کی مخالفت کرتا ہے. واضح انشاءاللہ. اور اس کے بعد وہ یرا، پھر اضافہ کیجیے، وہ یرا عدم صحت الاعتذار عنہا بانہ حصل کذالک. اور عقل یہ بھی دیکھتی ہے، اس بات کو بھی درک کرتی ہے کہ اگر کوئی اس کو اسی کو بیس بنا کر، یہ بیس بنا کر کہ مولا ہمیں جو ہے وہ قطع تو حاصل ہوتا ہے لیکن اسباب غیر متعارف سے ہوا، اس لیے ہم نے اس کے مطابق عمل نہیں کیا، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھتی ہے کہ یہاں پر اس کا اعتذار صحیح نہیں ہے، اس کو عقاب دیا جا سکتا ہے. یہ بات واضح ہے؟ وہ یرا عدم صحت الاعتذار کہ اعتذار العبد، کہ اب بندہ جو کیا ہے اپنے آپ کو معذور نہیں کہہ سکتا یہ کہہ کر کہ حضور ہمیں تو ایسے اسباب سے قطع حاصل ہوا کہ جس سے نہیں ہم خبر واحد سے ہمیں قطع ہوا تھا، اس وجہ سے ہم نے عمل نہیں کیا. کہا نہیں آپ کو عمل کرنا چاہیے، اگر قطع ہو گیا تو اس مطابق آپ کو عمل کرنا چاہیے. ویرا وعدم مستدل عنہا عن المخالفہ، ٹھیک ہے، اعتذار عنہا عن المخالفہ بانہ حصل، یعنی وہ مخالفت اس کے مرتکب ہوا اور مخالفت اس سے پوچھا گیا کیوں تم نے مخالفت کی، تو اس نے دلیل دی تھی کہ ہمیں خبر واحد سے قطع سے مخالفت کی. کہا کہ نہیں اگر قطع ہوا تھا تو تمہیں قطع کے مطابق عمل کرنا چاہیے تھا. واضح انشاءاللہ. اب سنیے وعدم صحت المؤاخذہ مع القطع بخلافہ. اب یہاں پہ یہ بیان ہے کس کی؟ معذریت کی. ویرا عقل یہ بھی درک کرتی ہے کہ عدم صحت المؤاخذہ کہ شارع، ٹھیک ہے، یا آقا، ٹھیک ہے، اپنے بندے کی بنسبت کیا ہے یہ مواخذہ کرنا اس کا صحیح نہیں ہوگا. کب؟ مع القطع بخلاف الواقع، اگر اس کو قطع ہوا ہے واقع کے خلاف کا. مثلا کیا ہے؟ مثلا دیکھیے، مثلا یہ کہ آپ کو قطع ہوا کیا کہ یہ چیز جو کیا ہے پانی ہے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ چیز شراب تھی، تو آپ کو کیا عذاب ہوگا؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. یہی عذاب نہیں ہوگا، یہی جملہ ہے. وعدم حسن الاحتجاج علیہ بذالک. اور عقل یہ بھی دیکھتی ہے، درک کرتی کہ عدم حسن الاحتجاج علیہ علی العبد، ٹھیک ہے، بذالک، اور کہ مولا یہ نہیں کہہ سکتا احتجاج کرتا ہو کہ بندے کے کہ تم نے کیوں جو ہے کیا ہے ایسے قطع کے مطابق عمل کیا کہ جو قطع تم کو خبر واحد کے ذریعے سے حاصل ہوا تھا، یعنی اسباب غیر متعارف سے. ولو ما التفات القاطع الی کیفیت حصول، گرچہ وہ جو قاطع تھا جس کو قطع ہوا ہے وہ اس کی کیفیت کے اوپر ملتفت تھا کہ اس کو خبر واحد سے قطع ہو رہی یا خبر متواتر سے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے دیکھیے گا چونکہ قطع کی حجیت ذاتی ہے، ٹھیک ہے، اور ذاتی لا یعلل، ٹھیک ہے، ذاتی سے آپ کو حجت کو جدا نہیں کر سکتے، اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ قطع جو کیا ہے مطلقاً حجت ہے قطعی طریقے. واضح انشاءاللہ. یعنی اب یہ ساری تفصیل جو کیا تھی آپ کو گیا کہ منجزیت اور معذریت کی تفصیل تھی، یہ کہہ سکتے ہیں، اسے ہم نے زیادہ ہونے کی. اب سنیے، نعم یہ ضرورت سے کس کی دلیل تھی؟ اوپر سب سے اوپر جو ضرورت ہے وہی کس کی دلیل تھی؟ یہ عدم تفاوت. اگر قطع کی حجیت پوچھ لیے تو کیا نہیں، قطع کی حجیت اگر پوچھ لیے تو اس کا کیا دلیل؟ ہاں تو یہی ایک ہی بات ہے.
یعنی عقل جو ہے وہ کیا ہے وہ درک کرتی ہے، یعنی تفاوت نہیں ہے. جی سمجھ رہے ہیں یعنی کیا مطلب، یعنی حجت ہے بزبان دیگر یہ کہہ رہے ہیں. ہاں قطع موضوعی ہے. نعم ربما یتفاوت الحال فی القطع الماخوذ فی الموضوع شرعا، لیکن ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ قطع کہ جو شرعاً جو کیا ہے اخذ کی جائے موضوع میں، یعنی کیا قطع موضوعی، وہ کیا ہے اس میں حال جو کیا مختلف ہو. دیکھیے وہاں پہ تفاوت نہیں تھا، لا یتفاوت، یہاں کہہ رہے کہ لا یتفاوت الحال، حال جو کیا ہے متفاوت ہوتا ہے شرعاً. ٹھیک ہے، کس حوالے سے؟ اس حوالے سے عموم والمتبع فی عمومہ و خصوصی دلالت دلیلہ فی کل موضع، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ ہر امور میں، ہر امر میں کیا کہ وہ دلیل عام ہے یا خاص ہے، تو خاص اور عام کے لحاظ سے اس کی دلیل کے مورد کو دیکھا جائے گا. اگر دلیل عام وارد ہوئی ہے تو اس کو عام، دلیل خاص وارد اس کو خاص ہم سمجھیں گے. یعنی کیا مطلب، یعنی شارع کی گویا کہ اس میں دخالت ہوتی ہے. شارع کہہ دے کہ آپ کے لیے یہ چیز خاص بس یہی حجت ہے تو کہاں وہی حجت ہے، اس کے علاوہ سب کچھ حجت ہے تو سب کچھ حجت ہے. یعنی یہ عام و خاص میں یعنی گویا کہ یہاں پہ شارع کی دخالت ہے. فربما دیکھیں، فربما يدل على اختصاص الحکم بقسم فی مورد، ٹھیک ہے کہ حکم جو کیا ہے مخصوص ہے ایک خاص قسم سے. ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی یہ کہا جائے کہ آپ پر تصدق واجب ہے کب؟ جب آپ کو نماز جمعہ کا وہ ہو جائے، وہ مخصوص کر دیا. شارع کی دخالت ہے اس میں، کر سکتا ہے. وعدم اختصاصی بھی، وعدم اختصاص الحکم بھی بالقسم فی الآخر، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شارع جو کہ اس کو مخصوص نہیں کرتا ہے کسی دوسرے قسم سے. یعنی کیا عام اور خاص کرنا، یہ ید یعنی کیا نفیاً و اثباتاً یہ کس کے حق میں ہے؟ شارع کے حق میں. علی اختلاف الادلۃ و اختلاف المقامات، واضح انشاءاللہ جیسا وہ مقام دیکھتا ہے ویسے حساب سے حکم لگاتا ہے. بحسب المناسبات الاحکام والموضوعات وغیرہ من الامارات، واضح انشاءاللہ جیسے وہ مناسبات حکم موضوع کے لحاظ سے شارع چاہے تو اس میں جو تصرف کر سکتا ہے. بات ختم ہو گئی. اب تو خلاصہ بیان کر رہے ہیں. وہ بالجملہ القطع فی ما کان موضوعا عقلا، بات وہی ہے جو پڑھ چکے ہیں، بس اسی کو دہرا رہے ہیں. کہہ رہے بس یہاں پہ ایک بات تھوڑی سی وہ ہے کہ القطع فی ما کان موضوعا عقلا، قطع جب وہ موضوع ہو عقلا. دیکھیے یہ قطع طریقی کا دوسرا نام ہے، القطع الموضوعی عقلا، چونکہ قطع موضوعی جو ہم قطع موضوعی وہ شرعی ہوتی ہے، لیکن قطع موضوعی عقلا یہ قطع طریقی کو کہا جاتا ہے. دیکھیں القطع فی ما کان موضوعا عقلا لا یتفاوت من حیث القاطع، کہہ رہے کہ ہم یہ آپ کو بتانا چاہ رہے تھے کہ قاطع کے جہت سے اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا قطع طریقی میں. یعنی کیا مطلب، یعنی یہ نہیں کہا جاتا کہ اگر آپ کو خط ہوگا تو آپ کے لیے حجت ہے اور ان کو خط ہوگا تو ان کے لیے حجت نہیں. یہاں پہ قاطع میں کوئی فرق نہیں ہوتا. یعنی کیا، یعنی اگر کوئی قطع القطہ ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے قطع القطہ کی جو قطع حجت نہیں ہے، اور جو غیر قطع القطہ ہے جو نارمل عادی آدمی ہے اس کے لیے کیا ہے حجت ہے. جیسا کہ بعض نے کیا ہے یہ کہا ہے، جیسا غالباً کاشف الغداء کی طرف یہ نسبت ہے، وہ قطع القطہ کو کثیر الشک کے زمرے میں سمجھتے ہیں اور اس کی حجت نہیں مانتے ہیں. لیکن مصنف کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیے یہ اس بات میں اشارہ ہے. مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے 2 نمبر کیا ہے، ہاں دیکھیے خلافاً لما حکاہ شیخ الاعظم کاشف الغداء. دیکھیں کاشف الغداء سے شیخ اعظم صاحب نے کہا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ عدم حجت قطع من خرج عن عادل فی قطعی. یعنی وہ ان کا انہوں نے کہا کہ ہم قطع القطع کو کیا سمجھتے ہیں، کثیر الشک، جس سے اس کے شک کی کوئی حیثیت نہیں، اس سے اس کے قطع کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اگر قطع طریقی ہے تو بھائی وہ حجت ہے، ہم قاطع میں کوئی فرق نہیں کریں گے. ایک بات ولا من حیث المورد کے اعتبار سے بھی کیا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا. یعنی کیا مطلب، یعنی حکم شرعی، اگر فلاں حکم شرعی میں آپ کو قطع ہو جائے تو حجت ہے، فلاں حکم شرعی میں قطع ہو تو حجت نہیں ہے. کہہ رہے نہیں، اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. ولا من حیث سبب کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. یعنی کیا، اگر سبب متعارف سے ہو رہا ہے تو آپ کے لیے قطع حجت ہے، سبب غیر متعارف سے تو قطع طریقی حجت نہیں ہے. کہہ رہے اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. عبارت واضح انشاءاللہ. جی ہاں واضح ہونا چاہیے. ہاں تو کیا دیکھیں، لا یتفاوت عقلا، لا عقلا ولا شرعان. عقلا نہیں ہے وہ واضح، کہہ رہے عقلا جو کیا ہے فرق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ واضح اس دلیل نہیں دی. دلیل کیا ہے اس کی؟ وہی کہ چونکہ قطع کی حجیت جو کیا ہے ذاتی ہے، آپ پڑھائیں گے آپ، وہ ذاتی لا یعلل، ذاتی سے اس کی جو ذاتیات ہوتی ہیں وہ جدا نہیں ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آگ بھی ہو اور گرم نہ ہو، سمجھ رہے ہیں، پانی ہو مائع نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. بات واضح انشاءاللہ. یہ کہنا چاہتے ہیں پانی ہو تر نہ ہو، وہ یہ واضح اس لیے کہہ دیا. ولا شرعن، اور یہی چیز شرعن بھی ہے
کیوں؟ لما عرفت من انه لا تناغی لها، کیوں؟ ولا شرعن سے کس کی طرف اشارہ ہے پھر؟ ہاں یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ کہہ رہے ہیں کہ قطع طریقی حجت ہے عقلاً و شرعاً، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اب چونکہ اسی بس یہی بات بتانا چاہے، لیکن انہوں نے جملہ یہ استعمال کیا کہ لا یتفاوت لا عقلاً لا عقلاً ولا شرعن. بات واضح انشاءاللہ. تو عقلاً کی دلیل کیوں دی؟ کیا دی ہے؟ واضح کہہ دیا، لیکن آپ کو بتانا ہے عقلاً اس لیے کہ ذاتی سے ذاتیات جدا نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اگر آپ قط بھی کہہ رہے ہیں اور حجت بھی نہیں کہہ رہے ہیں، مطلب یہی ہے کہ گویا کہ آپ پانی بھی کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تری نہیں پائی جاتی، آپ آگ بھی کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حرارت اس کے اندر نہیں پائی جاتی. واضح انشاءاللہ. ولا شرعاً، کیوں؟ اسی دلیل کیا ہے؟ لما عرفت من انه لا تناله يد الجعل نفيا ولا اثباتا. ہم نے شرعاً جو کیا ہے حجت ہے قطع طریقی. کیوں؟ اس لیے کہ قطع طریقی میں شارع کی کوئی دخالت نہیں ہوتی ہے کہ شارع کہے کہ یہ چیز حجت ہے تو اس کی حجت ثابت ہو جائے، اس بات ہو جائے، اور شارع کہے کہ یہ چیز حجت نہیں ہے تو اس کی نفی ہو جائے. واضح انشاءاللہ. وَإِنُّ سِوَا إِلَى بَعْضِ الْأَخْبَارِ، دیکھیے یہ ساری باتیں جو ہے مطلب اس کے مطلب بیک میں کیا ہے، مثلا کہیں کوئی اختلاف ہے، کہہ رہے کہ ہم نے کیا کہا کہ شرعاً قطع طریقی حجت ہے، ٹھیک ہے، جبکہ بعض اخبارین نے ان میں سے صاحب ہدایت انہوں نے کیا کہا مثلا کہ نہیں قطع طریقی بھی مطلقاً حجت نہیں ہے، بلکہ قطع طریقی اس وقت حجت ہے کہ جب وہ اسباب مقدمات شرعیہ سے جو کیا حاصل ہو. لیکن اگر مقدمات عقلیہ یعنی کیا مقدمۃ الوجوب کے ذریعے سے کوئی قطع کو حاصل ہو رہا ہے، یا ضد اور کیا کہتے ہیں مقدمات کے ذریعے سے جو عقلی مباحث ہیں، اگر ان کے ذریعے سے قطع حاصل ہوا تو وہ ان کے نزدیک حجت نہیں ہے. الا ٹھیک ہے نسب الی بعض الاخبارین، بعض اخبارین نے کیا کہا ہے کہ قطع طریقی حجت نہیں ہے. کب؟ اگر وہ اسباب مقدمات عقلیہ سے حاصل ہو رہے ہیں. بات واضح انشاءاللہ. کیونکہ وہ بس کیا کہتے ہیں وہ قرآن و حدیث تک ہی رہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یعنی عقل کو حجت نہیں مانتے ہیں وہ لوگ، سمجھ رہے ہیں، دخالت نہیں عقل کی. انہو سنیے اخبار، البتہ یہ کہہ رہے کہ انہو یعنی بعض الاخبارین کی نسبت کیا دی گئی ہے کہ انہو لا اعتبارہ بما اذا کان بمقدمات نقلیہ. ٹھیک ہے، اس قطع کا کوئی اعتبار نہیں ہے اخباریوں کی نظر میں کہ جو قطع حاصل ہو رہا ہو کس سے، مقدمات عقلیہ یعنی واجب اور مقدمہ واجب کے ذریعے سے آپ کو حاصل ہوا، سمجھ رہے ہیں، تو اس کو ان کے نظر سے الا. لیکن یہیں پہ بات حل کر دی مصنف نے، مگر کہہ رہے کہ نسبہ علاوہ نسبت دی ہے اخباریوں کی طرف. یعنی کیا مطلب؟ یعنی بس نسبت ہی ہے، یہ صحیح نہیں ہے. ان لوگوں نے ایسا نہیں کہا. الا ان مراجعۃ کلماتہم کلمات اخبارین لا تساعد علی هذه النسبہ، کہ اگر ہم ان کی کلمات کو دیکھیں تو یہ نسبت جو ان کی طرف دی گئی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، یعنی وہ مقدمات عقلیہ سے حاصل ہونے والے قطع طریقی کو حجت نہیں مانتے، کہہ رہے کہ یہ نسبت ان کی طرف صحیح نہیں ہے، یعنی وہ یعنی دلیل صحیح نہیں ہے ان کی. لا تساعد نہیں کیا، یعنی یہ کہ یعنی وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہے، عفوا یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں. الا ان مراجعۃ کلماتہم لا تساعد علی هذه النسبہ، کہ اگر ہم ان کی کلمات کو پڑھیں تو یہ جو نسبت ہے نا یہ ان کی طرف صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی وہ کہنا کچھ چاہ رہے ہیں اور آپ نے نسبت کچھ اور دے دی ہے. بل تشہد بکس، بلکہ اگر ان کے کلمات کو پڑھیں تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ نہیں ان کے نزدیک بھی قطع طریقی مطلقاً حجت ہے. وہ جس چیز کی حجت نہیں مانتے ہیں وہ کچھ اور ہے، لیکن اس کو سمجھ کر کوئی انسان ہوتا ہے نا کہ مثلا کبھی اکثر ہوتا ہے عام طور سے کہ انسان کہتا کچھ ہے لیکن انسان اپنی سمجھ کی وجہ سے کیا کہتا ہے اس کی نسبت دے دیتا ہے کہ مثلا فلاں صاحب نے یہ کہا ہے، جبکہ وہ کہتا کچھ اور چاہتا ہے. تو یہاں مصنف کہہ رہے کہ یہاں پر کیس یہی ہوا ہے کہ اخبارین کہنا کچھ اور چاہتے ہیں، کسی اور چیز کی عدم حجت کو ثابت کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اس سے سامنے والے نے کچھ اور سمجھا اور نسبت دے دی کہ یہ لوگ کیا ہے مثلا قطع طریقی اگر مقدمات عقلیہ سے حجت ثابت ہے تو اس کو حجت نہیں ہے. اس کو انما تو اب یہ کہنے کہ ہاں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. کل انشاءاللہ اس کو بھی ختم کر دیں گے.